راولپنڈی کے مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں ادھر زمین پر میرے محبوب کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا، ادھر عرش بری پر میں اللہ اعلان فرما رہا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ میرے محبوب ساری کائنات کیوں نہ جمع ہو جائے، ہر ایک ظالم کے ظلم سے محفوظ کرنے کا میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر ان کی چالیں بنائی جا رہی ہیں، ادھر اللہ کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے واللہ خیر الماکرین۔ اور اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں لوگوں کی چالیں اور تدبیریں کیا کام آ سکتی ہیں؟ سب کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، اللہ کی تدبیر اور اللہ کا فیصلہ کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ توجہ کریں تو میں چند واقعات کی طرف صرف اشارہ کروں، توجہ ہے نا سب حضرات کی۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اللہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا جب میرے صالح علیہ السلام لوگوں کے سامنے واعظ فرما رہے تھے، اور شہر کے اندر 9 گنڈے تھے جنہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ رات کے وقت صالح علیہ السلام کے گھر گھس جائیں گے، راتوں رات شہید کر کے پھر بھاگ جائیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور صبح ہم کہیں گے کس نے قتل کر دیا صالح کو، ہم بھی رونے دھونے والوں میں شامل ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ میرے صالح کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، ادھر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صالح علیہ السلام کی حفاظت کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اچھا یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان 9 کے 9 گنڈوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ میرے صالح تو گھر کے اندر آرام کر رہے تھے، ہم نے ان کو نیند سے بھی بیدار نہیں ہونے دیا، اپنے نبی صالح کی حفاظت فرمائی، اس کے دشمنوں کو زیر زمین دھنسا کر بتا دیا دنیا والوں کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی، فیصلہ جو رب کرتا ہے وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ، کون کون سی مثالیں سنائیں۔ نمرود نے کہا آگ جلاؤ اور خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈال دو، ابراہیم خلیل اللہ آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِیم، جب میرے خلیل کو آگ کے اندر ڈالنے لگے ہم نے آگ کو حکم دیا تو گلزار بن جا۔ بھئی امر کس کا چلتا ہے بولو جی، زور سے بولو کس کا چلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خلیل اللہ کو جلانے کا فیصلہ کیا، میں اللہ نے اپنے خلیل کو بچانے کا فیصلہ کیا، ان کی چالیں فیل ہو گئیں، اللہ کا فیصلہ کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، کنویں کے اندر ڈالا، رب العالمین نے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اوے کائنات والو جو بھی مرضی تدبیریں کرے، میری تدبیر اور میرے فیصلے کے آگے کسی کی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک وقت آیا فرعون نے کہا بچے ذبح کر دو بنی اسرائیل کے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی میں نے کیسے حفاظت کی کہ موسیٰ کو میں نے فرعون کے گھر کے اندر پالا۔ او کائنات والو جب بھی میرے نبیوں کے خلاف لوگوں نے چالیں چلی، میں اللہ نے سب کی چالوں کو ناکام کر دیا، اپنے انبیاء کی حفاظت فرمائی۔ آج مکہ مکرمہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، میرے نبی کے قتل کا مشورہ کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ نے فیصلہ کیا واللہ یعصمک من الناس،
میرے محبوب جو مرضی فیصلے کریں میں اللہ آپ کی حفاظت کروں گا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ رات کا وقت ہے، دشمن تلواریں لے کر مشورے کے مطابق میرے نبی کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ جا اور ان کے بیچ سے نکل کر چلا جا۔ یا اللہ کیسے بیچ سے نکلوں؟ باہر تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے، گھیرا ڈال کر دشمن کھڑا ہوا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے محبوب عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت تو میں نے اوپر اٹھا کر کی تھی، تجھے اوپر نہیں اٹھاؤں گا، تجھے ان کے بیچ سے نکال کر لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، امر کس کا چلتا ہے؟ اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ رات کا وقت ہے، میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ، اتنی زیادہ سردی نہیں جتنے آپ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، زور سے کہو صلی اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو میرے بستر پر سو جا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے؟ اہل سنت والجماعت کے لوگوں مبارکباد ہو تمہیں، تم حضرت علی کا ادب بھی کرنے والے ہو، ابو بکر صدیق کا احترام بھی کرنے والے ہو۔ علی میرے بستر پر سو جا۔ علی کی عظمت کے کیا کہنے، بستر نبی پاک کا ہے، سونے والا علی المرتضیٰ ہے۔ لیکن ایک بات ساتھ اور بھی کر دوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں علی ایک رات میرے نبی کر بستر پر سوئے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن اس عائشہ کا بھی احترام کرو جو سالہ سال میرے نبی کے بستر پر سوتی رہی ہے، اس کا بھی احترام کرنا، بھول نہ جانا کہیں۔ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح لوگوں کو امانتیں واپس لوٹا کر تو بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ حضرت علی نے کہا لوگوں مجھے جتنے سکون کی نیند اس رات آئی ہے کبھی اتنے سکھ کی نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج رات سوؤں گا بھی صحیح، صبح اٹھوں گا بھی صحیح، امانتیں بھی لوٹاؤں گا اور انشاءاللہ ہجرت کر کے نبی پاک سے بھی جا ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ حضور نے کس کو لیا؟ ابو بکر صدیق۔ کس کو لیا بولو جی؟ ابو بکر صدیق کو۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔ نبی کے بستر پر علی سو گئے اور ابو بکر نبی کو لے کر غار ثور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور احادیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق نبی پاک کے کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا، نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی آگے پیچھے، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جس طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہوں نا اس جانب ہو جاتا ہوں، اگر کوئی بدبخت تیر پھینکے تو وہ تیر مجھے لگنا چاہیے، آپ محفوظ رہنے چاہیے۔ ادھر مکے میں اعلان ہوا، جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو علی سوئے ہوئی ہیں، ہم تو جس کو قتل کرنے آئے وہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر بھی کوئی نہیں، سمجھ گیا دونوں اکٹھے گئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو جو لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ کتنے اونٹ جی؟ 100 اونٹ نبی کے، 100 اونٹ ابو بکر صدیق کے۔ حالانکہ وہ نبی ہیں، یہ امتی ہیں، امتی اور نبی کا کیا جوڑ ہے؟ یہاں پر ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مثال یہ ہے کہ گوالے نے دودھ میں پانی ملایا۔ کیا ملایا جی؟ راول پنڈی میں میرے خیال میں نہیں ملاتے، سارا بالکل خالص ہوتا ہے کہ پنڈی والے لوگ بالکل خاموش ہیں، یا تو آپ سب کا کاروبار ہے دودھ کا اس لیے نہیں بولتے ہو۔ گوالے نے دودھ میں کیا ملایا جی؟ پانی ملایا۔
دودھ نے پانی سے یہ کہا کہ بادشاہ تسی کتنے آ رہے ہو، تم کدھر آ رہا ہے؟ تیرا رنگ میرے رنگ جیسا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیسا نہیں، تیری قیمت میری قیمت جیسی نہیں، تو کہاں آ رہا ہے؟ پانی نے دودھ سے کہا ناراض نہ ہو بھائی جان، مجھے آنے دے، جب میں تیرے پاس آؤں گا نا اپنا رنگ چھوڑ کے تیرا رنگ اختیار کر لوں گا، اپنا ذائقہ چھوڑ کے تیرا ذائقہ اختیار کر لوں گا، ہوں بڑا وفادار، اور میری وفاؤں کا پتہ اس وقت چلے گا نا جب تجھے چولہے پہ رکھا جائے گا، جب تک میرا ایک قطرہ ہوگا ہر آنچ خود سہ لوں گا، تیری حفاظت کروں گا۔ دودھ نے کہا اچھا اتنا وفادار ہے، چل پھر آ جا، پھر سن انعام یہ ملے گا کہ جو ریٹ میرا ہوگا نا، جو قیمت میری ہوگی نا، وہی قیمت پھر تیری لگے گی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ابو بکر امتی ہے، میرا محمد نبی ہے، امتی آیا نبی کے پاس، اپنا رنگ چھوڑ کر نبی کے رنگ کو اختیار کیا، نبی کے ذائقے کو اختیار کیا، اور نبی کی غلامی یوں کر رہا ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، جدھر سے کوئی آنچ آئے کوئی تیر آئے وہ مجھے لگنا چاہیے، نبی محفوظ رہنے چاہیے۔ رب نے کہا پھر میں نے بھی وہ اعزاز عطا فرمایا، میں نے کہا ابو بکر سن، پھر دنیا بھی دیکھے گی جو قیمت میرے نبی کی لگے گی وہی قیمت ابو بکر صدیق کی بھی لگے گی۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ قیمت ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو اکٹھے جا کر غار کے اندر پہنچ گئے، ثانی اثنین میرا محمد دو میں دوسرا تھا، پہلا ابو بکر صدیق تھا، غار میں پہلے ابو بکر داخل ہوئے، پھر اللہ کے نبی بھی وہاں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب میرے نبی سے ابو بکر نے یہ کہا یا رسول اللہ دشمن غار کے دروازے پر آ گیا ہے، اگر وہ پاؤں کی جانب جھک کر دیکھیں گے ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ہم اکیلے نہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم سفر اور ثانی اثنین جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ذرا شاعر مشرق کی زبان بھی سن لو، اقبال نے کیا کہا، لیکن اقبال کی بات سننے سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، پھر آپ کو لطف آئے گا اقبال کے شعر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار غار و مزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے والا، حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، رب نے کہا دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہ رہو، اور میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، فاختار ما عند اللہ، تو اس اللہ کے بندے نے اس چیز کو پسند کیا جس کو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، یعنی اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، واقعی کسی بندے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کیا دیکھا مجمع میں سے سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، ایک بندہ رونے لگ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق آنسو بہا رہے تھے، اور ہم نے دل ہی دل میں کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، نبی پاک کسی بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ رونے لگ گیا۔ لیکن ہمیں بعد میں بات سمجھ آئی، ہم میں سب سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے حضور کسی اور بندے کی بات نہیں اپنی بات ہی سنا رہے ہیں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا،
اور حضور نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ ابو بکر کے آنسو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، میرے بھائیو اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے کہ ابو بکر میری بات کو سمجھ چکا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ پھر آپ نے ابو بکر کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ اور اٹھائیے حدیث کی کتابیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان امن الناس، او لوگوں میرے اوپر بڑے لوگوں نے احسان کیے، امن الناس، سب سے بڑا میرا محسن اگر دیکھنا ہو تو یہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہر ایک میرا انکار کر رہا تھا، ابو بکر اقرار کر رہا تھا۔ جب سب پتھر مارنے والے تھے، ابو بکر میرا دفاع کرنے والا تھا۔ جب ہر طرف سے تکذیب ہو رہی تھی، ابو بکر تائید کر رہا تھا۔ جب میرے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، ابو بکر میرا ہم سفر بن کر میرے ساتھ روانہ ہو رہا تھا۔ جب میرے اوپر حملہ آور تیاریاں کر رہے تھے، ابو بکر دائیں بائیں ہو کر میری حفاظت کر رہا تھا۔ اوے لوگوں جب میں مدینہ منورہ کے سفر پر روانہ ہوا، ابو بکر اونٹیاں لے کر میرے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اور جب میں معبد کے گھر میں گیا، ابو بکر بکری کا دودھ دو کر مجھے پلا رہا تھا۔ جب میں مدینہ منورہ میں آیا، مدینہ کے لوگ جو پہچانتے نہیں تھے نبی کون ہے اور غلام کون ہے، وہ متشابہ لگ رہا تھا۔ ابو بکر چادر تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ پتہ چل جائے نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ خادم والی عادات سامنے لے کر آ گیا۔ جب مسجد قباء بننے لگی، ابو بکر پتھر اٹھا اٹھا کے پہلے پیر لے کر آنے والا تھا۔ جب صلح حدیبیہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرام کھول لو، صحابہ کے جذبات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے تائید کی اور عمر کو سمجھایا، عمر جو نبی پاک کہہ رہے ہیں اسی بات کے اندر خیر ہے۔ اللہ کے نبی وحی کے بغیر تو کلام نہیں کیا کرتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کا سوچا گیا، ابو بکر نے اپنی پیاری بیٹی عائشہ صدیقہ کو پیش کر دیا۔ جب حج کے لیے 9 ہجری کو حج کے سفر پر جانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ابو بکر صدیق امیر بن کے جانے لگے۔ اوے لوگوں انا من الناس، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر میرے ساتھ کسی نے نیکیاں کی ہیں تو میرا یہی یار ابو بکر صدیق ہے۔ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے۔ ابو بکر میرا وہ یار ہے، اس کے احسانات کا بدلہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرض چھوڑ کر جا رہا ہوں، محشر والے دن اللہ ہی عطا کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اوے لوگوں یہ جتنے بھی راستے ہیں، مسجد نبوی میں 7 گھر تھے، لوگوں نے کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں اور مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، رات کا وقت ہے، حضور نے فرمایا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھی کہ کوئی نہ، لا یا رسول اللہ بل ینتظرون کا، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ پھر میرے یار ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لی نا، حضور نے فرمایا امن الناس، سب سے بڑا احسان مند ابو بکر ہے۔ اب اقبال کا شعر سنیے، اقبال کہتے ہیں آمن الناس بر مولائے ماں، یہی حدیث کا لفظ اقبال نے بھی استعمال کیا۔ اقبال کی قبر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، کیا کمال شعر کا، آمن الناس بر مولائے ماں، آنکلی میں اول سینائے ماں، ہمت اون کشت ملت راچوں ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں او لوگوں تمہیں میں ابو بکر کا تعارف کراؤں، کون ابو بکر ہے؟ آمن الناس بر مولا ماں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔
بولو کیا نام ہے اس شخصیت کا؟ بولو جی، میرے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کلیم اول سینا امام، اقبال کہتے ہیں وہ طور سینا پر کلیم بنے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ بنے تھے جب رب سے ہم کلام ہوئے ہیں، اور صفا پہاڑی پر جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ طلوع ہوا نبوت کی صورت میں، تو محمد سے امتی کی صورت میں کلیم بنے۔ پہلے تو ابو بکر صدیق کلیم بنے۔ آمن الناس بل مولا امام، کلیم اول سینا امام، ہمتیوں کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں امت کا کھیت جب ویران ہوتا ہے، ابو بکر باران رحمت بن کر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ جب منکرین زکوٰۃ تھے نا تو کھیت ویران ہو رہا تھا، ابو بکر جہاد کے لیے نکلے۔ جب منکرین ختم نبوت آئے، ابو بکر پھر جہاد کے لیے نکلا، باران رحمت بن کر اترا اور امت کے کھیت کو ویران ہونے سے بچا دیا۔ حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر منکرین جہاد سے ابھی جہاد نہ کرو، منکرین زکوٰۃ سے ابھی لڑائی نہ کرو، دیکھو باقی دین تو مانتے ہیں نا، صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا تھا عمر بزدلی والی باتیں کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ نکلے میں اکیلا ان کے ساتھ لڑوں گا جو اللہ کے نبی کے دین میں کمی کرتے ہیں۔ اور ایک تاریخی جملہ کا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کے دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ اور چپ کر جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتا ہے ہمت ہو کشت ملت راچو ابر، اور امت کا باغ جب اجڑنے پر آیا ابو بکر باران رحمت بن کر برسنا شروع ہو گیا۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جہاں پہ اللہ نے ثانی اثنین کا، اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں چار قسم میں، چار موقعوں پر ابو بکر ثانی رہا۔ ثانی اسلام، اسلام میں بھی نبی کا ثانی ابو بکر صدیق، غار میں بھی نبی کا ثانی ابو بکر صدیق، بدر میں بھی نبی کا ثانی ابو بکر صدیق۔ آپ نے 12 روایت سنی ہوگی۔ بدر والے دن حضور ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے تھے، چادر کندھوں پہ تھی، چادر گر جاتی تھی، کون چادر اٹھاتا تھا؟ زور سے بولو جی، ابو بکر صدیق۔ تو اقبال کہتے ہیں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، قبر کے اندر بھی نبی کا ثانی ہے۔ کمتر مرحوم کہا کرتے تھے بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، اور مر کر بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ اسلام کا بھی انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد